جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو، اور ساتھ ہی آپ کے بہت بڑی تعداد میں پیغامات بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، آڈیو ویڈیو، جن کو ہم آج سے کوشش کریں گے شامل کرنے کی. بہت سارے سوالات لوگوں کے، تاکہ ہم ذرا زیادہ سے زیادہ سوالات کو کوشش کریں گے کہ انٹرٹین کر سکیں. اس طرح مفتی عامر صاحب بھی یہ سجیسٹ بھی کر رہے تھے کہ اگر ہم آغاز، چونکہ اسلامی تاریخ اور وہ سارا سلسلہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی سیگمنٹ میں بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم جنگ بدر کے موضوع سے اگر آغاز کر لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانفال میں غزوہ بدر پر تفصیلی کلام فرمایا، اور ہمارے میٹرک کے سلیبس میں سورۃ الانفال اب بھی موجود ہے، تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا گیا، اور 313 تقریباً جو کہ نہتے تھے بغیر جنگ کی تیاری کے، ان کو اللہ نے 1000 کے لشکر پر فتح عطا فرمائی. قرآن ایک اصول یہ عطا فرما رہا ہے جو سورہ البقرہ میں آتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. یہ وہ اہل ایمان تھے جن کے سامنے 1000 کا لشکر تو ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، مگر ان 313 کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت ہے. تو اس پلڑے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب نصرت شامل ہے تو 1000 کا لشکر وہاں پر ڈھیر ہو جاتا ہے. ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ اسباب سے بالا تر ہو کر مسبب الاسباب کی طرف نگاہ کرنا. اور امام الانبیاء رحمت للعالمین بدر کے میدان میں اترے ہیں، کیونکہ مشن کے سامنے کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلی. آپ کے پیش نظر تھا کہ زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، اور اگر تلوار بھی اٹھی تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھی، لیکن اس مقصد کے ساتھ کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین یعنی سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. تو بدر کا دن دین کا ایک جامع تصور، رسول اللہ علیہ السلام کا ایک انقلابی مشن، اور اب امت مسلمہ کی انقلابی جد و جہد کی جو ذمہ داری ہے وہ پیغام ہمارے سامنے رکھتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت انداز سے شجاع بھائی نے بدر کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور قرآن نے اس کی اہمیت کے حوالے سے اس کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی یہ فیصلے کا دن تھا. ایک 13-14 سالہ جد و جہد تھی نبی اکرم علیہ السلام کی، اور کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں جو آراء قائم کی تھی، آج بھی کرتے ہیں مختلف رائے. تو ان کا یہ خیال تھا چھوٹی سی جماعت ہے، کمزور سی جماعت ہے، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن یوم بدر کے دن پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی جماعت ہے اور ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. تو قرآن نے اسی اعتبار سے دنیا کو بتایا کہ یہ یوم فرقان ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں جس طریقے سے مسلمان نہتے تھے، افراد کی قلت تھی، یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ان کا یقین تھا، ایمان تھا، وہ قابل ذکر، قابل غور ہے. یعنی یہ حال تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح حضرت موسیٰ سے، جیسا انہوں نے کہا تھا، ہم نہیں کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اگر آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر اس سمندر میں بھی کود جائیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے. یہ وہ جذبہ تھا کہ جن کے پاس افراد بھلے کم تھے، نہتے تھے، لیکن ایمان کے اس جذبے اور ارادے کی اس بلندی کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کامیابی، وہ فتح، وہ نصرت عطا فرمائی. اور الحمدللہ پاک فوج کے پاس بھی آج انہی کا صدقہ ہے، انہی کا جذبہ ہے، جس جذبے سے آج وہ ہمارے بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں. اقبال نے بڑا خوب کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بڑی محرومی ہوگی کہ ہم ذکر نہ کریں، صحیح، تو دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ذکر ہو. دونوں نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا. اللہ رب العالمین اس کو یوں فرماتا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں. اس وقت تم کافی کم تعداد میں تھے، پست تھے، تمہارے پاس ساز و سامان کی کمی تھی. وہ حفیظ جالندری نے فرمایا نا کہ 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے دنیا بھر کی تقدیریں. فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے آج تک، یہ وادی نعرہ تکبیر سے گونجتی ہے آج تک. آج بھی آپ وہاں جائیں، یقین کریں کہ زیارت کی ہم نے، وہی بدر کا میدان، وہی ایک کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. اچھا، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان 17 رمضان المبارک، اور صحابہ اکرام کے الفاظ جو مفتی صاحب نے دہرائے، مفتی یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ صحابہ اکرام نے یہ بھی عرض کی یا رسول اللہ، ایک علاقے کا نام لیا
کہ آپ ہمیں وہاں بھی جانے کے لیے کہیں گے، یعنی جو بھی انتہا ہوگی ہم وہاں پر جانے کو تیار ہیں. اور صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے فتح و نصرت ہوئی کہ 3,000 اور 5,000 3,000 5,000 فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یوم الفرقان کہا گیا. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جنگ بدر میں جب صحابہ اکرام بڑے تھکے ہوئے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام پوری رات ایک عریش پر تشریف فرما ہیں اور رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج کے دن اپنا وعدہ پورا فرما، ہمیں فتح النصرت عطا فرما. اگر آج تو نے اپنا وعدہ پورا نہ فرمایا تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر آگے آتے، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں انشاءاللہ فتح عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں کرونا وائرس کے تناظر میں آج ہم بڑے پریشان ہیں، پوری دنیا لپیٹ میں ہے. آج اس رات کے صدقے میں، اس جنگ بدر کے صدقے میں آقا علیہ السلام کے وسیلے سے یہ دعا کیجئے کہ مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس سے لاچار ہیں، تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کنکلوڈنگ ریمارکس بس دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہوئی جنگ بدر کے تناظر میں. مجھے سورہ حج کی آیت یاد آ رہی ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ مسلسل جنگ کی جا رہی ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر ان کے آوارہ وطن ہونے کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، بے وطن کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر مہاجرین تشریف لائے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے مسلمانوں پر. اور آگے دفاع کے الفاظ بھی پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں کہ جس کو آج سب کے سب اپنے منسٹری کے لیے ڈیفنس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اختتام پر میں اتنا ہی ایک جملہ کہوں گا کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی، اور کیا خوب مدد فرمائی. اور یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا قم یا علی، قم یا حمزہ، اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، میدان میں جانے کا موقع ہے. جناب امیر المومنین سے کہا، مولا سے کہا علی جائیے میدان میں. تو وہ جو پہلا 10 مقابلہ ہوا ہے اس میں جب وہ گئے ہیں اور پھر مقابلے کے اندر جو کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے، تو یہ جناب علامہ شبلی نعمانی کا جملہ ہے سیرت النبی کے اندر کہ جنگ بدر کے ہیرو تو اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. اب ذرا کچھ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مختلف آپ لوگوں نے جناب دکھائیے گا پہلا سوال، اور آپ کا یہ اسکرین پر نمبر بھی آ رہا ہے. اگر آپ لوگ مزید بھی سوالات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ وائس نوٹ کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. پہلا سوال وائس نوٹ کی صورت میں سنا دیجیے. جی کیجیے گا سر. السلام علیکم علامہ صاحب. میرا اصل میں نا والد والدہ بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے، ہسبینڈ بھی نہیں ہے، بیٹا ہے اور وہ بہت ہی نافرمان ہے، اتنا گستاخ اور بے ادب ہے. اور میں بیمار رہتی ہوں، کوئی رشتہ دار کوئی ریلیٹیو نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے کوئی دعا کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے اور وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. ابھی اس کو وظیفے کے عنوان سے ذرا کل بھی لے لیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا. اور آپ ایسے عمومی مطلب آپ دیکھیں یہ ایک ماں ان کی آواز میں کرب آپ نے محسوس کیا کہ رو دیا آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کے لیے آسانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے. اور اگر اس بیٹے تک ہماری بات پہنچ رہی ہے تو بیٹا یہ تو تمہاری جنت ہے. ہمارے ایک استاد کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ آج میری جنت جا رہی ہے. تو اگر اس بیٹے تک یہ بات پہنچ رہی ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے اور اس ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک ماں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ وہ اپنا شکوہ رب کائنات کے سامنے رکھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہیں. اللہ جب چاہے جہاں چاہے پھیر سکتا ہے اس کو. تو یہ ماں بھی اپنے رب کے سامنے شکوہ رکھے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شکل ایسی بن سکے اس بیٹے کو کسی طور پر اچھے خیر کے ماحول سے جوڑا جا سکتا ہو، وہ اس کے کسی دوست کے ذریعے ہو، کسی پڑوسی کے ذریعے ہو، اگر اس بیٹے کا کوئی استاد اس کے ذریعے ہو. جب بندہ نیک ماحول میں ہوتا ہے تو اللہ کی بات سنتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی بات سنتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں. جیسے میں نے جملہ کہا تھا کہ ہمارے استاد نے کہا کہ آج میری جنت جاری، میں نے آپ کے ایکسپریشنز بھی دیکھے، مفتی صاحب کے بھی ایکسپریشنز دیکھے. خدا کی قسم ہم مسلمانوں کے لیے جو اصل وزن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ہے. اللہ اس بیٹے کو بھی ہدایت دے، اس ماں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ دکھائیے گا جی. اگلا سوال دکھائیے گا.
وسیم بھائی، میرا آپ لوگ علماء اکرام سے سوال یہ ہے کہ ایک بالغ لڑکی کو اپنی شادی کا فیصلہ اپنے ماں باپ پہ چھوڑنا چاہیے یا خود کرنا چاہیے؟ اسلام نے ایک بالغ لڑکی کو حق دیا کہ وہ اپنا جیون ساتھی کو ڈھونڈ سکے، مطلب کہ اپنی مرضی سے کر سکے، اور یہ بھی کہا ہے کہ باپ کو نہ ناراض کرو۔ تو جہاں میرے والد صاحب کہتے ہیں وہاں میرا اپنا ذاتی کوئی دل نہیں ہے، میرا نہیں ہے، لیکن جہاں میرا دل مطمئن ہے وہاں میرے پاپا نہیں مانتے، تو میں اپنے باپ کو ناراض کر کے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں، یا میں اپنے باپ کی مان کے اپنی زندگی تباہ کر لوں؟ وہ لوگ ذرا مجھے پسند نہیں ہیں۔ آپ پلیز علماء کرام کو کہیں میری رہنمائی فرمائیں۔ جی رضا داؤدانی صاحب، ظاہر ہے کہ ایک بالغ خاتون ہے، ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ منع کر سکتی ہیں، ان کو فورسفلی کہیں پر شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو فقہ جعفری کے اندر فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کنواری خاتون ہے تو وہ اپنی مرضی اور اپنے والد کی مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی شادی ایک مرتبہ ہو چکی ہے، طلاق ہو گئی ہے یا انتقال ہو چکا ہے شوہر کا، تو عدت گزارنے کے بعد پھر ان کو اختیار ہے، نہ انہیں اپنے والد سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہو گیا فقہی حکم۔ صحیح ہے، لیکن جب آپ اس کے پریکٹیکل اسپیکٹ کی طرف جائیں گے تو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ مشورے کے ساتھ، ایڈوائس لے کر، کاؤنسلنگ کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کریں۔ یہاں پر بھی آپ کے والد آپ کو فورس کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، مگر ذرا اس کو ری اسیس کر لیجئے، ری وزٹ کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے پہلو ہوں کہ جو ابھی آپ کے لیے مخفی ہوں اور والد صاحب اس کو پیش نظر رکھ رہے ہوں، تو ان سے پوچھ لیجئے، ڈسکس کریں، اپنی والدہ سے مشورہ کریں، اگر گھر میں کوئی دوسرا بڑا ہے اس سے مشورہ کریں تاکہ ایک بہتر نتیجے تک پہنچ سکیں۔ باٹم لائن یہی ہے کہ اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو ان کی مرضی کے خلاف کسی کو بھی شادی پر مجبور کرنے کا ان کو حق نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کیا ہے جی اگلا؟ اچھا اگلا ویڈیو سوال ہے، دکھائیے گا۔ علماء اسلام سے 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک لوڈو اسٹار کے بارے میں پوچھنا تھا کہ لوڈو اسٹار گیم حلال ہے یا حرام ہے؟ لوڈو اسٹار گیم بہت زیادہ اس کے اوپر حدیث بھی آ رہی ہیں، کئی بھائیوں نے بھیجی ہیں کہ جو ڈائس ہے اس کے ساتھ کھیلنا خون کے اندر ہاتھ ڈبونے کے برابر ہے۔ تو یہ تھوڑا علماء اسلام سے پوچھیے گا کہ یہ ہم موبائل پہ کھیلتے ہیں تو یہ ایکول اسی کے ہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوڈو اسٹار، وہ کہنا ہے اس لیے کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ جو ڈائس والا جو گیم ہوتا ہے وہ حرام ہے کھیلنا، تو یہ موبائل پہ آج کل لوڈو اسٹار کھیلتے ہیں نا لوگ، اس میں وہ ڈائس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈائس، تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ایک سمجھ آ بھی چکا ہے ویسے سوال جی، اس پر پہلے ہم عرض بھی کر چکے ہیں کہ جیسے حدیث پاک میں ہے گھڑ سواری، تیراکی، اس کی حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جسمانی کثرت وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا کھیل کہ جس میں جسم کی اور ذہن کی نشو و نما ہو، اس سے شریعت مطالعہ منع نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اسلام میں ایک کنسیپٹ ہے لاہو و لعب کا، یعنی کھیل کود کا، کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بندہ اس میں لگا رہے، گھنٹوں اس میں خرچ کرے، تو شریعت اسلامیہ اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے کہ ایسے کھیلوں سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اور اس میں ایک نقطہ علامہ لیاقت صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بھائی اس میں یہ جو کوئنز وغیرہ جمع کرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فقہی طور پر یوں حرام نہیں ہے، چونکہ موبائل یہ اصل پیسے نہیں ہوتے، لیکن یہ سمبولکلی اچھا اس لیے نہیں کہ اگر آج سے بچہ اس ہیبٹ میں ہے تو اس چیز کو پھر کل کو پریکٹیکلی کرنے میں بھی بلکہ اس کو برا محسوس نہیں کرے گا، وہ پھر پریکٹیکلی وہ یہ کام کرے گا۔ ایک مرتبہ ہمارے بچے تھے آپس میں اس طرح کھیل رہے تھے، کوئنز ملتے ہیں، یہ ملتے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا، دیکھا میں نے تو میں نے پھر منع کیا۔ دیکھیں یہ چیز نہ ہمیں پھر اس طرف لے کر جاتی ہے کہ جو شریعت مطالعہ نہ پسند کرتی ہے، اور دین میں یہ قانون ہے کہ شریعت جس بات سے منع کرتی ہے کوئی کام اگر اس کی طرف لے کر جائے تو شریعت اس پر بھی قدغن لگاتی ہے۔ ایک اور سوال دکھائیے گا، کیا سنائیے گا جناب؟ میرا سوال یہ ہے کہ گھروں میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو گھر میں جمعے کی نماز ظہر کی نماز ادا کی جائے گی یا کہ خطبہ پڑھ کے گھر میں جمعے کا اور 2 فرض ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جمعے کی نماز گھر پہ کس طرح ہوگی مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً تو جمعے کی نماز گھر پہ نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، یا اصلاً ٹھیک، کیونکہ جمعہ ایک اسلام کی شان ہے، اجتماع ہونا چاہیے، بڑی تعداد ہونی چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر حالات کے اعتبار سے احکامات دیے جاتے ہیں۔ موجودہ حالات کے اندر چونکہ پابندیاں تھیں، سختیاں تھیں، اور پھر سوشل ڈسٹینس کے لیے بھی کہا گیا تھا، تو اجازت دی گئی تھی کہ مسلسل اگر جمعہ چھوڑیں گے تو حرج پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ایسی صورت میں گھروں میں جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن اکثریت نے اس کی اجازت دی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ گھروں میں جمعہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہی خطبہ دیا جائے گا اور خطبے کے بعد جو ہے وہ 2 فرض جمعے کے پڑھے جائیں گے۔ جس طرح مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے 4 سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں دوبارہ بعد والی پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت 2 نفل پڑھتے ہیں، ویسے ہی گھر میں پڑھا جائے گا۔ اور میں خطبے کے لیے بھی گزارش کر دوں کہ خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ کوئی فکس خطبہ نہیں ہوتا جو دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی واجب تو صرف اتنا ہے الحمدللہ کہنا، اچھا اتنا واجب ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر خطبے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ کوئی آیت پڑھ لینا یہ مسنون ہے، اس کے ساتھ حدیث ملا لینا وہ بھی مسنون ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آخری میں ایک سوال لے لیتے ہیں، دکھائیے گا جناب سوال یا سنائیے گا جو بھی۔ میرا جی میں نے 9 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا تھا اور تقریباً 8.5 سال کی عمر میں حفظ کمپلیٹ کر لیا تھا، لیکن بس اس کے بعد دنیاوی تعلیم میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد تعلیم کمپلیٹ کی، پھر اپنی جاب میں آ گئے اور اب اس کے بعد مجھے ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ میں ریوائز کر سکا ہوں۔ تو بس میں تقریباً آلموسٹ بھول ہی چکا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں پڑھ پاتا، مطلب جاب کی کمٹمنٹس اور ان ساری چیزوں میں سے ٹائم نہیں نکال پاتا۔ تو اس کا میں جیسے یہ پوچھنا تھا کہ ایسا کچھ ہے کہ کوئی ہدیہ یا اس طرح کر کے ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ یاد ہی کرنا پڑے گا نہیں تو گناہ ہے اس کا، یہ کائنڈلی بتائیے گا جناب۔ وہی قرآن یاد کر کے بھولنے والا یہ معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالباً 1-2 روز پہلے تفصیلی جی ہاں، اس بڑی تفصیل سے بات ہوئی، بالکل۔ اچھا، ان بھائی کو احساس ہے، ہم اپریشیٹ کریں، صحیح ہے، اور رمضان از دا بیسٹ ٹائم، اور ابھی بھی کچھ راتیں کچھ دن ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اس کو دہرانا شروع کر دیں۔ اور ایک میری ریکمنڈیشن مشورے کے طور پر یہ ہوگی کہ کسی کو اپنے ساتھ کر لیں، ہو سکتے ہیں جیسے کوئی اور صاحب بھی ہوں کہ جن کو دہرائی کی ضرورت ہو، اور آج کل تو یہ میڈیا کا استعمال اور بہت ساری اپلیکیشنز ہم اویلیبل ہیں کہ ہم ورچولی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دہرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دہرانے کی کوشش کریں، اپنے قرآن حکیم کو دوبارہ سے تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان اس کا بہترین موقع ہے، اس کا ہدیہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے پریکٹیکلی وہ ایفرٹس کرنی پڑیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ حافظے کو بھی درست کر دے گا۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، والی بات۔ رائٹ۔ میں اس میں تھوڑا سا یہ کہوں گا، قبلہ نے بالکل صحیح فرمایا، شجاع صاحب نے۔ دیکھیں اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، ایک ہی ہدیہ ہے کہ آپ قرآن کو ٹائم دیں۔ اچھا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، آپ روزانہ 1 گھنٹہ اس قرآن کو دے دیں۔ روزانہ 1 گھنٹہ پاؤ یاد کر سکتے ہیں، آدھا پارہ یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ یاد کر چکے ہیں۔ آپ جب لگیں گے نا تو انشاءاللہ خود بخود یہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور ہفتے میں 1 دن مقرر کر لیں، جس طرح شجاع صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کوئی کلیگ ہو جس کو ضرورت ہو، یا ہو سکے تو کہیں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، یا ہو سکے تو ورچولی آپ واٹس ایپ کے ذریعے کسی ذریعے بھی آپ ایک دوسرے کو 1 پارہ سنائیں، 1 پارہ 2 پارے زبانی سنائیں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر کور ہو جائے گا۔ آج کل تو زوم کلاسز سارا کچھ، کوئکلی ایک کامنٹ آپ لوگ کر لیجیے پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی اسی پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ شیطان جو ہے نا حاوی ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنی منزل کچی ہو چکی ہے، اب تیرے لیے مشکل ہو جائے گا، اب تو نہیں کر سکے گا۔ تو شیطان کے پہلے اس وسوسے کو دور کرے، جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ آپ 1 گھنٹہ نکال لیں، میرا یہ خیال ہے کہ 1 گھنٹہ نکل جائے گا، ورنہ آرام کا 1 گھنٹہ کم کر دیں۔ جی بس اس کے اندر بنیادی بات وہی ہے کہ وین دیر از اے ول دیر از اے وے۔ کوشش کریں، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کر کے شروع کریں، بٹ بائی بٹ، گریجولی، آہستہ آہستہ، نجمن وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اگر آپ 8 گھنٹے نیند کرتے ہیں نا، 1 گھنٹہ نیند مائنس کر دیں، اللہ اس قرآن کی برکت سے نیند کنٹرول کروا دے گا۔ اللہ کی عظمت اور اس کے کلام کی عظمت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو یہ تمام علماء کرام ان میں سے کوئی بھی آپ کے حوالے سے کوئی فتویٰ نہیں صادر کر رہا کہ بھئی یہ دیکھیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، سب مزید ہمت بڑھا رہے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسے ہو جائے گا، یوں کر لو، یہ کر لو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان کو احساس ہے۔ ہاں، یعنی کوئی لان تان نہیں کر رہا، کوئی ملامت نہیں کر رہا۔ ویڈیو کال پہ انہوں نے اس کو سوال کو رکھا تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ زبردست، زندہ باد، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی انداز سے آڈیو اور ویڈیو پر بھیج سکتے ہیں۔ کوشش کریں، دیکھیں سوال جتنا پریسائز ہوگا، اسپیسیفک ہوگا، اتنا اس کے ایئر ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور اس کی آڈیو یا ویڈیو جو بھی جس صورت میں بھی آپ بھیج رہے ہیں اس کی کوالٹی جتنی بہتر ہوگی اتنا اس کے نشر کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو آپ ذرا ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ویسے ہی آپ لوگ سارا دن وائس نوٹ بھیجتے رہتے ہیں، ویڈیو تو ذرا اچھی والی بنا کے تاکہ ذرا صحیح سمجھ رہے۔ بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر شان علم کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ یہی ماہ کرم، یہ